قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم برے چیزوں سے روکو اور نیکیوں کا حکم دو۔ کس چیز کا حکم دیا ہے؟ کہ تم برے چیز سے روکو، یعنی کہ برائی سے ایک دوسرے کو روکو اور نیکیوں کا حکم دو۔ محترم سامعین اکرام، ذرا غور کریں گے کہ ہم برائی سے کیسے روک سکتے ہیں اور نیکیوں کا حکم ہم کیسے دے سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہ ہم خود برے کاموں کو انجام دیں، برے کاموں کے راستے پر چلیں اور خود دوسرے کو روکیں، یہ نہیں، بلکہ ہمیں خود نیکیوں کے راستے کو چننا ہے اور دوسرے کو برائی کی طرف سے دور کرنا ہے۔ تو ہم برائی سے دور دوسرے کو کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ شراب پی رہے ہیں، وہ جوا کھیل رہے ہیں اور دیگر چیز وہ کر رہے ہیں، تو ہم ان چیزوں سے انہیں روک سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ کوئی نماز نہیں پڑھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے ہیں، جب تک کہ اس کے اندر ہمت ہے اور وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو پھر ہم اس کو ایک کہہ سکتے ہیں کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، ہم ان کو نیکیوں کے طرف بلا سکتے ہیں، اچھے کاموں کے طرف، اچھے راستے کے طرف ہم ان کو بلا سکتے ہیں۔ اور مسلمان، جو ابھی ہم نے کہا کہ ہم مسلمان کیوں اور کس لیے، ہم جو آج مسلمان ہیں تو ہمارے کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف نماز پڑھے، روزہ رکھے، بلکہ ہمارے اوپر اور دیگر چیز ہے، جیسے کہ دین کی دعوت۔ ہم ایک دوسرے کو دین کی دعوت بھی دینی چاہیے۔ اب ہم دین کی دعوت کیسے دیں؟ اگر ہم دین کی دعوت، ہمارے اندر ایک ڈر ہے کہ ہم دین کی دعوت اگر دیں گے کسی کو تو ہمیں گالی گلوز کریں گے، ہمیں دوسرے کو ہی ڈانٹیں گے کہ تم اپنے گھر کو خود دیکھو، اس کے بعد دوسرے کو دین کی دعوت دو، تم اپنے گھر کو نمازی بناؤ، اس کے بعد مجھے کہو کہ تم نماز پڑھو۔ محترم سامعین اکرام، آج ہمارے اندر ایک غرور پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر ہم کسی کو نماز کی طرف بلائیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ پہلے تم خود کی طرف دیکھو، اس کے بعد دوسرے کو نماز کی طرف بلاؤ۔ محترم سامعین اکرام، کہ آج ہم دین کی دعوت صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ ہم غیر مسلم کو بھی دین کی دعوت دے سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کسی جگہ میں کسی ہندو، کسی غیر مسلم کی مجلس میں کہ وہ اپنی کتاب، اگر مسلمان اس مجلس میں پہنچتے ہیں تو اپنے غیر مسلم کی کتابوں کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے مذہب یہ ہے، ہمارے مذہب یہ ہے۔ لیکن آج ہم جو مسلمان ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمارے مجلس میں آ کر اگر بیٹھ جاتے ہیں تو ہم ڈرنے لگتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب کی، اپنے دین کی دعوت کیسے دیں۔ یہاں پر تو غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے اسلام کی پرچم کیسے لہرائیں؟ ہم ڈر کے مارے اپنا مذہب کی دعوت دینے بھی کترا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اور ایک غیر مسلم جو اپنے دین کی دعوت
जो अपनी गैर मुस्लिम की दावत वो देते रहते हैं, अपने सिलसिला आगे बढ़ाते रहते हैं। तो अगर आपको भी दीन की दावत देने हैं, इस्लाम की परचम को आगे बढ़ाना है, कि आपको दिखाना है कि हम मुसलमान इस दुनिया में क्यों आए हैं, तो फिर आपको भी दीन की दावत बिना डरे आपको आगे बढ़ानी है। अगर आप दावत डायरेक्टली जाकर नहीं दे सकते हैं तो आप खुद किताब बनाकर, छोटी छोटी किताब बनाकर दे सकते हैं। जैसे कि बहुत कोई छोटी छोटी किताबें बनाकर देते हैं मगर उनके साथ कोई नहीं देते हैं। आज कोई अगर चाहते हैं कि हम इस्लाम को आगे बढ़ाएं, हम इस्लाम की दावत दे, दीन की दावत दे, तो उनके साथ कोई नहीं रहते हैं, बल्कि ये सोचते हैं कि अगर ये दीन की दावत देंगे एक दूसरे को और उसके साथ अगर हम भी मिल जाए तो फिर हमारे अंजाम कुछ और होंगे। जो कि आज गैर मुस्लिम नहीं चाहते हैं कि दीन की दावत दे, इस्लाम को आगे बढ़ाए। तो हमें चाहिए कि जो शख्स दीन की दावत को आगे बढ़ा रहे हैं उनके साथ देना चाहिए, कि हम उनके साथ देकर हम उनके कामों को आगे बढ़ाएं। मोहतरम सामईन इकराम, यहीं से मैं अपने बातों को खत्म करना चाहता हूं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को दीन की दावत देने की तौफीक अता फरमा, 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक